اور اپنے جسم کو آگ میں جلا کر راکھ کر لینا، لیکن غیر کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا، کسی غیر اللہ سے بھیک مت مانگنا، بیٹا بیٹی لینا ہو ایک اللہ سے فریاد کرنا، کسی غیر کے پاس مت جانا۔ ذرا غور کرو شرک کس کو کہتے ہیں، یعنی بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو منظور کر لینا، لیکن غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نمستے، اور ابھی ہم کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر گئے، سبھا تھی وہیں پر اس کے بغل میں پارلیمنٹ میں جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے، مسلمان نیتا بھی اٹل بہاری جی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، نمستے۔ مسلمان مولوی جن کے پاس ڈگری ہے، مولوی کی ڈگری، ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ نیتاؤں کا حال۔ تم ان کی بات کرتے ہو بیچاروں کی، ہائے ہائے، یہ تو اتنے بیچارے جاہل ہیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے۔ جس کو یہ نہیں معلوم اس بیچارے کی عزت آج ہم کرتے ہیں، اس کی۔ اور بہت سے مسلمان تو ڈرنے لگتے ہیں یہ مولوی کہیں بال ٹھاکرے کے خلاف نہ بول دے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھبراؤ نہیں، جیل میں ہم جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی نے سب کو بے باک بنایا ہے، نڈر بنایا ہے، تم ان نیتاؤں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو، اور ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا، اور جب تم اللہ سے ڈرنے جاتے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی لگی ہوئی ہے اوپر، دو گاڑی ان کے آگے چلتی ہیں ڈی ایم صاحب کے، دو گاڑی ان کے پیچھے چلتی ہیں، جس گاڑی میں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں اس گاڑی میں بجلی دھک 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 کرتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے ایمبولینس گاڑی، بجلی اوپر دھک دھک کرتی ہے، ڈی ایم کا دل اندر سے دھک 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 کرتا ہے کہیں بم بسفوٹ نہ ہو جائے۔ یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، غیروں کی حفاظت کیا کرتے ہیں؟ اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ نے لیے کہا نڈر رہو۔ تم ابھی یہاں کی بات کرتے ہو ولی صاحب حالات صحیح نے، اس پہ مت بولو، اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو دلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ڈر کے نہیں لہرا پاؤ گے۔ اور بولو ہندوستان میں اسلام کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، اور جب آئے گی تو دلی کے لال قلعے پر محمد رسول اللہ کا پرچم لہرے گا یا نہیں لہرے گا؟ تو میرے بھائیو، ہمیں آپ کو تو اس دلی کے لال قلعے پہ پرچم لہرانا ہے، اٹل بہاری سے ڈر کر بال ٹھاکرے سے ڈرو گے تو پرچم نہیں لہرا پاؤ گے، پرچم نہیں لہرا پاؤ گے۔ آؤ میرے ہندو بھائیوں، تم جس کی پرتیچا کر رہے ہو اس نبی کی پوتر شکشا میں تو آؤ، اس نبی کی شیتل چھایا میں تو آؤ، یہ اسلام ہی تمہارا دھرم ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہندو دھرم کی 4 کتابیں ہیں جس کا نام ہے رگ وید، یجر وید، اتھرو وید، سام وید۔ چلو ویدوں کو بھی چھوڑ دو، 4 وید لے لو، منو اسمرتی بھی اٹھا لو، بھاگوت پراण بھی اٹھا لو، کلکی پراण بھی اٹھا لو، بھوشیہ پراण بھی اٹھا لو، تلسی داس جی کی رام چرت مانس بھی اٹھا لو، والمیکی جی کی والمیکی رامائن بھی اٹھا لو، 18 پراण بھی اٹھا لو، ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو، جاؤ، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، اپنی ساری کتابوں میں ہندو شبد دکھلا دو، میں زندگی بھر تمہارے پیر دبانے کے لیے تیار ہوں۔ ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پتا چلا ہندو دھرم کا نام ہندو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہندو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پنڈت جی مہاراج سنسکرت کی کتابیں اٹھاؤ لاؤ، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب ہو ہندو شبد دکھلا دے۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، اور سناتن کا معنی ہوتا ہے آسمان، سناتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے سچائی کی طرف بلانے والا دھرم۔ تو ہمیشہ سے سچائی کے راستے کی طرف بلانے والا مذہب اسلام ہے، ہم کہتے ہیں یہی سناتن دھرم ہے۔ اور شاشوت کے معنی ہوتے ہیں وہ کتاب جو آسمان سے اوپر سے زمین تک ایسی آئی ہو کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، چینجنگ نہ ہو، سرکشت بک، سرکشت کتاب، یعنی جس کے اندر گڑبڑی نہ ہوئی ہو، مولویوں نے اور پنڈتوں نے رشوت کھا کر گھوٹالا نہ کیا ہو، وہ کتاب۔ تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ایک ہی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن۔
جو آسمان سے زمین تک بالکل حفاظت سے چلی آئی. تورات بدل گئی, زبور بدل گئی, انجیل بدل گئی, یہاں تک کہ رامائن بھی بدل گئی. والمیکی رامائن دیکھو اور رام چرت مانس دیکھو, دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا. وید بھی بدل گئے, ساری کتابیں بدل گئیں. اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک نقطہ ایک زبر بھی نہیں بدلا گیا ہے تو وہ کتاب ہے قرآن کریم. اور اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی تھی, اے میرے پیارے نبی, تورات ہم نے اتاری ہے لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. انجیل ہم نے اتاری ہے, یہ بھی آسمانی, یہ بھی آکاشی پستک ہے, آسمانی گرنتھ ہے, لیکن ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اس کی رکشا کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. قرآن ہم نے اتارا ہے, یہ پرلے کے دن تک, قیامت کے دن تک, لاسٹ ڈے تک میں ہی اس کو نازل کرنے والا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. او دنیا والو, ہم ہی نے اس قرآن کو اوترت کیا ہے آکاش سے دھرتی پر, اور ہم ہی اس کی رکشا کریں گے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کہتا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ہمارے ہندو بھائیوں, تو میں آج ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تمہارے پنڈتوں نے نہ بتائی ہو. رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ چارم دھرم گوپی تھائے پروہیتے مرودرگنا گئی چترب براتر میں دیو کرشیامی مرودرگنا گئی اشپما شگما روحا دیو دتے مرودرگنا گئی تتھستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتے مرودرگنا گئی. یہ مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی جو آپ سن رہے ہیں, یہ رگ وید میں 31 بار آیا ہے. 31 ٹوائس, 31 بار آیا ہے. ذرا گنیے گا کتنے بار. 31, 31, 30 اور 1, 31 بار آیا ہے رگ وید کے اندر. اور آگے وید ویاس جی نے کیا لکھا ہے رگ وید میں, ہائے میرے ماننے والوں, آخری کتاب, انتم پستک جو انتم رشی لے کر آئے گا, اس رشی کی کتاب میں بھی ایک منتر 31 بار لکھا ہوا ہوگا. جب انتم مہارشی آخری نبی کی کتاب میں 31 بار کوئی منتر تمہیں لکھا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا کہ یہی آخری دھرم ہے, یہی سچا دھرم ہے, اور یہی سچا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اس کو جب ہم ٹیلی کرتے ہیں, اس کو جب ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں, اس کو جب ہم گنتے ہیں تو وہ بھی 31 بار. رگ وید میں بھی 31 بار یہ منتر, اور قرآن کے اندر بھی 31 بار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب رگ وید کا لکھنے والا کیا کہتا ہے کہ جب ایسا منتر جو 31 بار کتاب میں لکھا ہو تو سمجھ لینا کہ وہی آخری کتاب ہے. ہندو بھائیوں بھی ایمان لے آؤ اس قرآن کے اوپر, کیونکہ یہی اب آخری کتاب ہے, یہی لاسٹ لا ہے, یہی انتم سمویدھان ہے, یہی آخری قانون ہے جو اٹل بہاری کے لیے بھی اور بال ٹھاکر کے لیے بھی ہے, یہ اس کے لیے بھی ہے, یہ پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے لیے بھی ہے, یہ MBBS ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے. جو مینوفیسٹو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے, دنیا کا کوئی نیتا وہ طریقہ پیش نہیں کر سکتا. کس کی بات کرتے ہو, ان کو ہم نیتا مانے ہیں. یہ بیچارے, ہائے کیا بتاؤں, ملائم سنگھ جی بیچارہ بقرعید پہ ہمارے یہاں آیا ہے. گائے وہ اس کا خصی بکرا ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں قربانی, تو بڑے شوق سے اس کا گوشت کھاتا ہے. تو ہم نے کہا منتری جی اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کھاتے ہیں. تو کہنے لگا چپ رہو یار, ہمارے ہاں بڑے بڑے نیتا تو بھینس کا بھی کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں یار. بولا ایک بات ہے یار, یہ سوادشٹ بہت ہوتا ہے. ملائم سنگھ جی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھا ہوں, میرے بھائی جو ذرا غور کیجئے گا. ملائم سنگھ جی آتے تو ہم سے کیا کہتا ہے, مولوی صاحب پھر 4 کر دیجئے, ہمارا کچھ جیت جاؤں. آپ بولیں گے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بات مانیں گے. ہم نے کہا ہاں, ہم تمہارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, زیادہ چلا جاتا ہے, کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک نیتا بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عبید اللہ خان اعظمی, راجیہ سبھا کا ممبر ہے بیچارہ. کیا کہتا ہے, مولوی کی ڈگری ہے اس کے پاس, 2 بجے میں آؤں گا. جنتا دل کا ہے, وی پی سنگھ نے بنایا ہے, جنتا دل کا. 2 بجے پہنچوں گا,
اور ان نیتاؤں کی گاڑی کب آتی ہے معلوم ہے؟ 8 بجے. 2 بجے کا وعدہ کرتے پہنچتے کب ہیں؟ 8 بجے. وعدہ خلافی. یہ مولوی ہو کر اور نیتا ہو کر وعدہ خلافی. اور یہاں محمد رسول اللہ کا اگر آپ آئیڈیل دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، تو آپ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا کہ جا میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں. آپ نے کہا جب تک تو نہیں آ جائے گا میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں. ذات المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے. کھانا آپ نے وہیں کھایا، نماز آپ نے وہیں پڑھی. پیشاب اور پائخانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ جاتے تھے یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں پیشاب کرنے جاتا ہوں، میں لیٹرین جا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے گئے، ابھی آ رہے ہیں. یعنی آپ صرف پیشاب اور پائخانہ کرنے وہاں گئے، سوئے وہیں، رہے وہیں، کھائے وہیں، پیے وہیں، یہاں تک کہ نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی. 3 دن کے بعد وہ آدمی آتا ہے، کہتا آقا میں تو اپنا وعدہ بھول گیا، میں گھر گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا. تو امام کائنات کا وعدہ دیکھو آپ نے کیا فرمایا، تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا. میں اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا. میں نے کہا جب تک تو یہاں نہیں آ جائے گا میں تیرا انتظار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا کروں گا. اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی اور میری عمر قیامت تک ہوتی تو الہ یوم القیامہ محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا. یہ ہے محمد رسول اللہ کا آئیڈیل مینیفیسٹو. وہ لوگوں ہمیں اس کی زندگی کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو پیدا کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا والو، ہم نے تمہارے لیے بی پی سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ہم نے تمہارے لیے عبید اللہ اعظمی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ملائم سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، اٹل بہاری جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، سونیا گاندھی جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ٹھاکرے جی کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل نہیں بنایا. یہ تو بیچارے خود چور ہیں، ان کی زندگی کو کون ماڈل بنائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے تمہارے لیے اس انسان کو ماڈل بنایا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ابھی کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے. ہم نے تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے. اب یہ مت دیکھو کہ منتریوں کے لوگ کے منتری اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتا ہے، مسلمان نیتا اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے. یہ مت دیکھو کہ ہمارے محلے کا چودھری اور امیر اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ حسن حسین کی نانا جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا. ظاہر بات ہے. عیسائیوں سے پوچھو، یہاں اگر ہمارے عیسائی بھائی ہو تو ذرا بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی اور آپ کے یہاں شادی کا کیا طریقہ ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم. کیوں؟ عیسائیوں کو معلوم ہی نہیں کہ عیسائی میں شادی کیسے کی جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی. اور جس نے نبی نے شادی نہ کی ہو اس کو یہ کیسے معلوم کہ ہمارے یہاں شادی کیسے ہو. بھائی گرو نانک، سکھ لوگ جو ہیں گرو نانک کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو گرو نانک نے جو کیا ہے وہی تو وہ کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب شادی نہیں کی ہے تو سارے عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کریں. بھائی جو نبی کرتا ہے وہی تو کرنا چاہیے ان کو. اب میں کرسچن لائبریری کے اندر جب دلی کے اندر گیا، مجھے ایک مضمون لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے اندر، یہ لکھنا تھا. تو بائبل کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی. اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی قلت تھی، نئی کتاب خرید پائے تھے بائبل. تو میں عیسائیوں کی لائبریری میں چلا گیا. تو عیسائیوں کے ہاں ایک قانون ہے، کیا معلوم ہے؟ وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو عیسائی بنانا. وہ یہ کہے کہ اگر میں عیسائی بن جاؤں تو تم اس سے شادی کرو گی، تو کہہ دینا ہاں اور اس سے شادی کر لینا. یعنی عیسائیوں نے اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے لڑکیوں کو داؤں پیچ پہ لگا دیا ہے. تو جب میں لائبریری میں گیا تو ادھر بھی ایک لڑکی آئی. کیا اس کا جینس کا پینٹ تھا، بالکل مرد بنی ہوئی تھی. اندرا گاندھی کٹ بال، سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اماں نکلی، کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ آئی بولی واٹ ڈو یو وانٹ. میں اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا. میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں، میں یہ سب نہیں جانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں واٹ ڈو یو وانٹ.
کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا ہے۔ لے آئی، لا کے رکھ دیا میرے سامنے، میں پنا پلٹنے لگا، دیکھنے لگا۔ میں انجیل دیکھ رہا تھا، کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو، جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو، خون کا بدلہ خون۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا، کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے، بدلہ تو ہے ہی۔ کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا۔ ہم نے کہا کیا تھا؟ کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو، جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو۔ ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار لو۔ کتنا اچھا اخلاق ہے۔ ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو، بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو۔ بولی جی ہاں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو، تمہارے دو بھائی ہیں ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو، تمہارے دو مکان ہیں ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو، یہی نا مطلب ہوا؟ کہنے لگی ہے آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ ہو سکے۔ ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے، زندگی ہے۔ وہ اپنے باس کے پاس گئی، بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا۔ میں وہاں سے چلا آیا تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی، وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے، تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، بیوی کو ہی کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا ہے نہیں بھائی؟ بتاؤ نا، والمیکی رامائن میں ہے، رام چرت مانس کے اندر بھی ہے۔ تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے؟ ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں۔ کیسے شادی کی جائے؟ عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا؟ عدالت ہندی سے لے لو، ہندی سے، اس میں 4 لفظ آتے ہیں، عربی والی عدالت مت لو۔ یہ دنیا کی جو عدالتیں ہیں، کچہریاں جو ہے نا، یہ عدالت ہے، عدالت نہیں ہے، عین سے نہیں ہے، یہ الف سے ہے، آ سے۔ عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں، عدالت، اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کی فل فارم کیا ہوئی؟ آ سے آؤ، دا سے دعویٰ کرو، لا سے لڑو، تا سے تباہ ہو جاؤ۔ یہ ہے عدالت کا مطلب۔ یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا، اس عدالت میں آؤ، دعویٰ کرو، لڑو، تباہ ہو جاؤ۔ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب امیر لوگوں کی کوٹھیاں بک جاتی ہیں، غریب کی ارتھی اٹھ جاتی ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، تب یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی عدالت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ عدالت یہاں کیا ہے؟ کسی بھی دھرم کا کوئی ماننے والا ہو، لڑکا لڑکی راضی، کورٹ میرج ہو گئی، اب کیسے رہا جائے؟ عدالت آپ کو لکھ کے نہیں دے گی۔ عیسائی لڑکی، ہندو لڑکا، دونوں میں پیار ہو گیا، باپ کو گولی مارو، ماں کو گولی مارو، بھاگ جاؤ، عدالت میں چلے جاؤ، کورٹ میرج ہو گئی۔ جس باپ نے 18 سال تک اس لڑکی کو پالا ہو، جوان کیا ہو، ہماری موجودہ دور کی عدالت کہتی ہے ماں کے ارمانوں پر چھریاں چلاتے ہوئے، باپ کے قربانیوں کو ٹھکراتے ہوئے، جس لڑکے سے تم پیار کرتی ہو میرے پاس چلی آؤ۔ دنیا کی عدالت کہتی ہے، ہماری کچہری کہتی ہے ہم تمہارا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ غور کرو، اب کورٹ میرج تو ہو گئی،
اب چاہے لڑو مرو کٹو کچھ بھی ہو، اب عدالت نہیں جانتی. آؤ سب سے بڑی عدالت میں آتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر کسی کی بیوی بڑی ہے تو وہ کیسے اپنی بڑی بیوی کے ساتھ رہے، اور کسی کی بیوی چھوٹی ہے تو وہ کیسے چھوٹی بیوی کے ساتھ رہے. اللہ کے نبی سے پوچھو گے، جواب ملے گا حدیث کی کتابوں میں. او لوگو، اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہے تو ویسے تم اپنی بڑی بیوی کے ساتھ رہو جیسے میں حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں. دیکھو میری عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. تم ویسے رہو جیسے میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں. اور بے فرض اگر تمہاری بیوی تم سے چھوٹی ہے تو ایسے رہو جیسے میں اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ رہتا ہوں کہ میری عمر 54 سال اور میری بیوی عائشہ کی عمر 9 سال. یعنی تمہاری بیوی چھوٹی ہے، کیسے رہا جائے یہ بھی محمد الرسول اللہ کی عدالت سے سیکھو، اس مدرسے سے سیکھو. تمہاری بیوی بڑی ہے تو وہ بھی کیسے رہا جائے یہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ اسلام تمہیں کیا دیتا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے. اسلام تمہارے اوپر سود کو حرام قرار دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم شادیاں کرو، اور شادیوں کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مطلب ہے کہ تم اولاد یعنی جن سنکھیا تعداد بڑھنی چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. تم نیک ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی اکثریت کو دیکھ کر فخر کروں گا. قیامت کے دن میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فخر کروں گا. اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے پیپروں میں نکلا اور ہماری یو پی میں اسمبلی کے اندر رام پرکاش گپتا جس نے مسجد اور مدرسوں پر پابندی کی بات کی یو پی کے اندر کہ مسجد اور مدرسہ ڈی ایم کی اجازت سے بنے گا، مسجدیں نہیں بنا سکتے ہو. ابھی اسمبلی میں میٹنگ ہوئی تھی لکھنؤ کے اندر، میں گیا ودھان سبھا میں نے کہا کہ یہ بل اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک کہ سارے مسلمان اس پر دستخط نہ کر دیں، سارے مسلمانوں کی زبان سے یہ مستحکم فیصلہ نہ ہو جائے. بہت دیر بحث ہوئی، بحث میں ایک مسئلہ چھڑ گیا. سارے جو ممبر تھے، جو اسمبلی کے اندر ممبر تھے لکھنؤ کے اندر، وہیں پر ایک بات چل گئی کہ مسلمانوں میں یہ 2-2 3-3 جو شادیاں کی جاتی ہیں یہ بھی غلط ہے. سب کے لیے ایک قانون بننا چاہیے اور سب کو ایک پتنی رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم نے گلو ابھی مسجد والا مسئلہ اٹھایا رام پرکاش گپتا نے، اور ابھی شادی والا مسئلہ اٹھا رہا ہے. کہہ رہا ہے 2 شادی جو کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو 3 شادی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم نے کہا چلو تمہارے سامان قانون کو میں مانتا ہوں، تم کہتے ہو سب کو ایک ایک پتنی رکھنا چاہیے، لیکن یہ بتاؤ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اس کو سزا دینے کی بات کہتے ہو، جس کے پاس 3 پتنیاں ہوں اس کو سزا دینے کی بات کرتے ہو، اور جس کے پاس ایک بھی بیوی نہ ہو اس کے لیے بھی تو کوئی سزا بناؤ. کہنے لگا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہمارے پردھان منتری اٹل بہاری جی بیچارے 72 سال کے ہو گئے، کنوارے ہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی. اب یہ بتائیے کہ جس کی ایک بھی بیوی نہ ہو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ رام پرکاش گپتا کھڑے ہو گئے، یو پی کا چیف منسٹر ہے میرے بھائیوں. کہنے لگا مولانا آپ تو ایسی بات ایک نہ ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو مجبور ہو جاتے ہیں. بھائی جو 2 بیوی رکھے اس کو آپ سزا کی بات کر رہے ہو، مسلمان 2-2 3-3 4-4 بیویاں رکھے گا تو جتنی زیادہ بیوی ہوں گی اتنی زیادہ بچے ہوں گے. اور ظاہر بات ہے جب بچے زیادہ ہوں گے تو کوئی فوجی بنے گا، کوئی پولیس بنے گا، کوئی کمشنر بنے گا. یعنی ہمارے بیویوں کی تعداد زیادہ ہو تو زیادہ بچے ہوں، تو زیادہ بچے ہوں تو وہ ہندوستان کی پولیس بنے، کمشنر بنے، فوجی بنے. یعنی ہم لوگ زیادہ بچے اگر کریں تو وہ ہندوستان کے کام میں آئے. ہمارے اٹل بہاری جی نے اگر شادی کی ہوتی شاید ان کے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ ہندوستان کا فوجی بنتا، کارگل کی لڑائی میں کام آتا، پاکستان کے ٹینکوں کو توڑتا. ہم نے اٹل بہاری جی نے شادی نہیں کی، کتنا بڑا ہندوستان کا نقصان کر دیا ہے بیچاروں نے. کم سے کم ان کو بھی تو کوئی سزا ملنی چاہیے. ایک قانون کی بات کرتے ہو، مسلمانوں کے لیے سارے قانون چلاتے ہو بیچارے، سب قانون مسلمانوں کے لیے. یہ پارلیمنٹ کا قانون، ہم نے کہا اس قانون کی بات کرتے ہو، ہم نے کہا
اچھا یہ بتاؤ، یہ درختوں سے یہ آم کا پیڑ ہے، اس میں 16 کلو آم لگتا ہے، 20 کلو آم لگتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں آم کی کمی ہے، پارلیمنٹ کے نیتا مل کر قانون کیوں نہیں بنا دیتے ہیں آم کا پیڑ تو 20 کلو نہیں 50 کلو آم دے گا تاکہ ودیش سے ہمیں آم نہ لینا پڑے؟ کیوں نہیں قانون بناتے ہو؟ ہماری بھینس 8 کلو دودھ دیتی ہے، کیوں نہیں قانون بناتے ہو؟ ودیش سے دودھ آتا ہے، دودھ کی کمی چل رہی ہے، بھینس تو 16 کلو دودھ دینا، 20 کلو دودھ دینا۔ ظاہر بات ہے، پتہ یہ چلا کہ ہمارے پارلیمنٹ کے نیتا بھینسوں کے لیے، درختوں کے لیے، پیڑوں کے لیے، کھیتوں کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں، سورج اور چاند کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں، پانی اور بارش جو آتی ہے اس کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں کہ اتنی بارش ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں پر کس کا قانون چل رہا ہے؟ کوئی تو ہوگا میرے بھائیوں، جو درختوں کے لیے قانون بنائے ہوئے، جو سورج کے لیے قانون بنائے ہوئے، جو بھینسوں کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں، جو کھیتوں کے لیے قانون بنائے ہوئے، وہ کون سی ذات ہے؟ پارلیمنٹ کے نیتا جواب دیتے ہیں وہ ذات اللہ کی ہے، وہ ذات ایشور کی ہے، اسی کا قانون سب پر چلتا ہے۔ تو جو ساری مخلوق پر قانون چلاتا ہو وہی ذات اس لائق بھی ہے کہ وہ انسانوں پر بھی اپنا قانون چلائے۔ جو ساری مخلوق کے لیے قانون بناتا ہو اور انسان کے لیے قانون نہ بنایا ہو اس نے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے انسانوں کے لیے بھی قانون بنایا ہے، اور انسانوں کے لیے وہ قانون کون ہے؟ وہ قانون ہے قرآن کریم۔ اور میرے بھائیوں، اس قرآن کو ہمیں اور آپ کو نافذ کرنا ہوگا۔ اس قرآن کی پوتر شکشا ہمیں اٹل بہاری جی کو بھی دینا پڑے گی اور بال ٹھاکرے جی کو بھی دینا پڑے گی، بڑے پیار سے۔ اور ہمارا کیا کہنا، ہمارا نصیبہ بہت اچھا ہے، ہماری تقریروں میں شہروں میں اسپیشل سی آئی ڈی بھی بھیجی جاتی ہے۔ مولانا جرجیز کی تقریر ہو رہی، جاؤ سی آئی ڈی والے بیچارے وہ چھوٹا والا ٹیپ لے کے آتے ہیں جس میں بالکل چھوٹی سی کبوتر کے انڈے کے برابر کیسٹ ہوتی ہے، اتنی سی کیسٹ میں ٹیپ کر کے اٹل بہاری جی کو سناتے ہیں، بال ٹھاکرے جی کو سناتے ہیں۔ بال ٹھاکرے نے ایک مرتبہ مجھے بلایا، آپ نے تو سنا ہی ہوگا، کیا بتاؤں، شروع میں تو مجھے ڈر لگا، یا اللہ کہیں، بڑے دھڑلے سے بول رہا تھا باندرا کے چوراہے پر۔ لوگ سمجھتا ہے کہ مسلمان کون بولے گا ہمارے خلاف؟ بولا میں ہرے رنگ پہ پابندی لگاؤں گا، ہری جھنڈیاں دکھائی جاتی ہیں، میں ہرے رنگ پہ پابندی لگاؤں گا، دادر اسٹیشن کو لال رنگ سے رنگوں گا، میں ہرے رنگ کا ارتھی نکالوں گا، جنازہ نکالوں گا، ہرے رنگ کو ہندوستان سے میٹوں گا کیونکہ وہ اسلامی رنگ ہے۔ ہم نے کہا باندرا ہی میں تقریر میں قومی یکجہتی کے جلسے میں، ہم نے کہا سی آئی ڈی والوں ٹھاکرے جی سے کہہ دینا ہرے رنگ سے دشمنی زیادہ مت کرو۔ ہم نے کہا ہرے رنگ سے اتنی نفرت ہے تو لوکی کھانا چھوڑ دیں، پالک کھانا چھوڑ دیں، اور لال رنگ سے اتنا پیار ہے تو کہہ دو گائے کا گوشت کھانا شروع کر دیں۔ اتنا کہنا تھا، اتنا، اور وہ کوئی مسلمان، اور وہ بھی 22 سال کا ایک لڑکا جو 2 سال پہلے میری عمر 22 سال تھی، اب 24 سال ہو گئی، فوراً ہتکڑی ڈالی، چلیے آپ کو جیل میں لے گیا۔ میں نے کبھی جیل دیکھی نہیں تھی، پہلی بار جیل دیکھی، بڑی ٹھنڈی جیل تھی، ایئر کنڈیشن، قسم خدا کی پہلی مرتبہ میں نے اے سی بھی دیکھا تھا، اس سے پہلے میں ایئر کنڈیشن ہی نہیں دیکھا تھا۔